بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہلو پاکستان، دنیا بھر کے مظلوموں اور پاکستان کے بہادر عوام کو میرا سلام۔ آج دو بڑی زبردست چیزیں جو ڈی نامینیٹر ہیں پاکستان کے اندر، جو ایک انقلاب آیا ہوا ہے، اور پہلے ہوتا تھا خاموش انقلاب، اب وہ سڑکوں پہ ابھی بھی 1000 فیڈرل فورس ہے، ایک جو پولیس نہیں ہے، اس کے لوگ رپورٹڈلی ان کو بھیجا گیا لاہور میں، اور سڑکیں بھری ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے پوسٹ ادھر ادھر لگائی ہوئی ہیں۔ 1000 وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک سمن کی تعمیل کرنے جا رہے ہیں، اور سمن کی تعمیل تو وہ بھی ہے جو نواز شریف کے نام پہ سمن نکلے ہوئے ہیں، وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے نکلے ہوئے ہیں، اور وہاں کوئی 50 روپے دے کے وہ بھاگ گئے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اٹ از ناٹ ایز سمپل جس طرح کہ وہ بتا رہے ہیں۔ یہ ایک کانسپریسی ہے، اور کانسپریسی کا ایک ہی مقصد ہے، سیدھا کہ عمران کو اکیلا کر کے باہر نکالا جائے اور نشانہ بنایا جائے۔ اور پہلے جس طرح سے نشانہ بنایا گیا وزیر آباد میں، اور پہلے جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہمارا ایک کارکن جس کو 25 مئی کے دن پولیس نے پھینکا تھا ایک پل سے نیچے اور وہ شہید ہو گیا تھا، جس طرح پہلے ہمارا ایک کارکن ضلع شاہ اس کو کسٹوڈیل ٹارچر کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا، جس طرح آج امجد نیازی ہمارا بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے والد بھی میرے دوست تھے، وہ بھی میرے کولیگ بھی رہے منسٹری میں، اور پارلیمنٹری افیئرز کے وہ بھی منسٹر ہے، اسٹیٹ منسٹر ہے۔ تو وہ میں ان کو جو ان کو جس طرح سے وہ بروٹلائز کیا گیا وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، وہ اتنا گرافک ہے، تو اس کے ساتھ 18 لکھیں تو تب بھی وہ چل نہیں سکے گا۔ اس لیے آپ سوشل میڈیا کے اوپر ڈھونڈیں کس طرح سے انہوں نے ٹارچر کیا۔ پھر کل جو سارا ایپیسوڈ ہوا وہ آپ کے سامنے، میں تو بات ہی نہیں کر سکا، اور میری آنکھیں اور سب کی، اور ابھی تک ایوری بڈی از افیکٹڈ۔ لیکن ہم کوئی پٹوار میں کہتے ہیں کہ لڑائی میں گلا نہیں کرنا چاہیے، دشمن جو مرضی کرے، لیکن یہ دشمن کمینہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کمینگی کی آخری حد سے گزر گئی ہے، اور بزدلی کی آخری حد سے یہ پہلے ہی گزرا ہوا ہے پورا کا پورا خاندان۔ اور اب دو اور اس کے پہلو نکل رہے ہیں سامنے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے آج ہر وہ آدمی جو گیا عدالت میں، ایکسیس ٹو جسٹس ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے پاکستان کے شہریوں کا، وہ رائٹ بھی آج ڈینائی ہو گیا، اور جو عدالت میں ریلیف لینے کے گیا اس کو تکلیف ملی، اس کو گرفتاری ملی، اس کو چیز کیا گیا، اس کو 5 گھنٹے بند رکھا گیا۔ خاص طور پر شبلی فراز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے والد کو محاصرہ نے لکھا تھا، اور محاصرہ کیا کنکلوڈ کیا احمد فراز نے۔ اس نے کہا کہ میں کٹ گروں کے سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ ہزارے ستم کوئی تو گرائے گا، اور تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ احمد فراز، اللہ آپ کی لفظ سے معاف کرے اور آپ کو بخشش عطا فرمائے۔ آپ کے جو ایذا نصیبیوں کا سفر تھا، وہ آپ کی جو جتنی بھی تکلیفیں تھیں، وہ سفر رائے گا نہیں گیا، آپ کا بیٹا ڈٹا ہوا ہے۔ آج 6 گھنٹے تک اس کو محصور کیا گیا، جو وہاں گیا ہوا تھا اپنے بیل لینے کے لیے، شبلی فراز کو 6 گھنٹے تک۔ میں تقریباً 2.5 گھنٹے تک تو میں رہا وہاں۔ میں نے آج اسد عمر کی بیل کرائی، میں نے آج مراد سعید کی بیل کرائی، میں نے آج حماد اظہر کے لیے میں پیش ہوا، میں آج شہزاد وسیم کے لیے پیش ہوا، میں علی اوان کے لیے آج پیش ہوا، یعنی لاتعداد۔ اور پھر میں آج ان کے لیے پیش ہوا جو ہم سب کی بیک بون ہے، اور آپ پاکستان کی بیک بون ہے، وہ ہے ہمارے ٹائیگر۔ وہ ان میں سے آپ ایک پکچر ہے، اگر مجھے مل سکی میں لگاتا ہوں آپ کے لیے، تو وہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ گرفتار ہوا ہے یا یہ کوئی ایک ان کے لیے تو جشن کا سماں تھا۔ ہتھکڑیاں ان کے دونوں ہاتھوں میں ڈالی ہوئی، اور ینگ لڑکے سارے انہوں نے پکڑے ہوئے، اور نوجوان پکڑے ہوئے، ان کو گرفتار کر کے۔ آج اسلام آباد میں ابھی سے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 8 بجے کا وقت ہو رہا ہے، تو ابھی سے کوئی تقریباً 3 گھنٹے پہلے کا جو نمبر میرے پاس تھا، وہ 180 آدمی انہوں نے پکڑے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں پکڑنے کے لیے؟ ابھی میں F82 سے میرا ریزیڈنس ہے، وہاں سے میں جب نکلا F84 کے کونے پہ انہوں نے ناکا لگایا تھا، اور 25-30 موٹر سائیکل والے وہاں پہ کھڑے کیے ہوئے تھے، اور مختلف قسم کی وردیاں جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، ان وردیوں والے وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اور ایک میں نے نکلتے دیکھا، وہ بھی غالباً شہر میں جس سے بھی وہ پوچھے کس کے ساتھ ہو، عمران کے ساتھ، اس کو بٹھا لیں گے۔ اچھا، یہ دوسرا پہلو ہے، اس کو کہتے ہیں فیشزم، اس کو کہتے ہیں نازیزم، اس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں ان اناؤنسڈ۔ ماشاء اللہ، اب کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا۔ میں جب کہتا تھا سرزمین بیائی نے یا یہ چھپا ہوا سامنے
تو رکھا ہوا ہے کوکا کولا اور اندر کچھ اور گندا ڈیزل پڑا ہوا ہے، تو اس کو وہ بیچ رہے ہیں بھر کے، کوکا کولا کے اس بوتل میں یا کسی اور بوتل میں بھر کے اس کو بیچ رہے ہیں. یہ وہ دکان ہے اس وقت جو جمہوریت چل رہی ہے پاکستان کے اندر. اس کا سب سے بڑا جو خطرناک پہلو ہے اس کے 3 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، سب سے بڑا خطرناک پہلو کا، کہ وہ عمران خان کی جان لینے والی بات ابھی گئی نہیں ہے. میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کہا تھا کہ میں پوری بات نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن پوری تیاری تھی کہ اسلام آباد میں جو پیشی تھی کل کی، اس میں پوری تیاری تھی کسی طریقے سے وہ ایک دفعہ تاکہ اس کا شاٹ لیا جا سکے. میں نے جو وہاں سیکیورٹی کا انچارج تھا پولیس والا، میں نے کہا ادھر آؤ میرے ساتھ، تو ہی واز ریلکٹنٹ. میں نے کہا یہ ساتھ تمہیں بلڈنگ نظر آ رہی ہے، کس کی ہے؟ وہ کہتا ہے موٹر وے کی بلڈنگ ہے. میں نے کہا اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی کیوں ہیں اس طرف والی، اگلی تو بند ہے. پھر میں نے کہا یہ کھڑکی توڑی کس نے؟ ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی بھی تھی. اچھا اب یہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ کہیں گے کوا لگا تھا اس لیے ٹوٹ گئی، اور وہ کہیں گے کہ اوپر ہم دیکھ پکا رہے تھے اس لیے ٹوٹ گئی. بہانہ تو ہر جگہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک جگہ تھی. اور چھت کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، میں شبلی فراز کو لے کے اس وقت وہ ٹھیک تھا، آج تو اس کی جو ہپ میں ایک فریکچر آ گیا، تو ہی جسٹ کی ناٹ واک. ہی واز سو پینفل فار ہیم، اٹ واز ویری 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 سیویرلی پینفل فار ہیم. اس کے باوجود شیر کا بچہ جو ڈٹا ہوا. اسی طرح سے انہوں نے عماد اظہر مراد شہید کو باقیوں کو بھی چیز کیا، اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے. ایک حسان ہمارا وکیل بھی انہوں نے گرفتار کر لیا. اس کے اوپر اب وکیل بولنا شروع ہوئے تو چیف جسٹس صاحب نوٹس لے کے ان کو کہا کہ رپورٹ پیش کرو. ملزم پیش نہیں ہوا، رپورٹ پیش کی گئی. رپورٹ میں یہ نکلا کہ اس نے پہلے دھمکی دی اور پھر پستول لہراتے وہ بھاگ گئے. اس طرح کے پرچے. اس سے پہلے جو پرچہ ہوا تھا شاہ محمود پہ اور فواد چودھری پہ، یہ ہوا تھا کہ انہوں نے زمان پارک کے سامنے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی، جس سے ٹریفک میں خلل پیدا ہوا، اس لیے یہ دہشت گردی ہو گئی. اب جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ عوام کا اعتماد اٹھ گیا، اس لیے وہ ٹیررسٹ جو روز مارتے ہیں ہمارے بچوں کو، جو بارڈر کا دفاع کرنے والے ہیں بیچارے، جو جتنے بھی چھوٹے رینک کے ہیں ان سب کو مارتے ہیں. بڑا کوئی آج جائے نظر اس پہ بھی کرتے ہیں، شہریوں کو مارتے ہیں. ان کو کون پکڑے گا؟ یہ ساری ریاست کے سارے پیسے صرف ایک پارٹی کے خلاف، سارے وسائل صرف ایک پارٹی کے خلاف، اور سارا جبروت اور سارا قہر اپنی طرف سے وہ ایک عمران خان کے خلاف. کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے خلاف. آپ جب بھی آئیں ایک بات آپ یاد رکھیں، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مرنے کے لیے تیار، دے آر ریڈی ٹو ڈائی. ایک بڑا خطرناک ہوگا یہ کہ کوئی 2 4 10 50 200 400 جس طرح ایک نے بڑک ماری تھی کہ 2 4 ہزار مار دئیے. اپنے ہی ماریا کرو. کہاں ہے وہ پاکستان جو ماں جیسا تھا؟ کہاں ہے وہ پاکستان جو جس کا خواب حضرت علامہ اقبال نے تھا؟ کہاں ہے وہ پاکستان جس کے لیے اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دی لیکن لڑائی نہیں چھوڑی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ہمارے پرکھوں نے 29 پرچے میری تحصیل میں ہوئے تھے اس وقت. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1947 کی بات، جس میں ہمارے بزرگ نامزد کیے گئے. اور جو وائس رائے آف انڈیا ہے اس وقت کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ کسی واحد تحصیل میں جہاں فسادات کی وجہ سے گیا تھا، وہ کہوٹا تھی. کیا ہم بزرگوں پرکھوں کی قبروں پہ جا کے ہم کیا بتائیں ان کو کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ایک چیز آپ جاننا چاہیں گے، یہ کیوں ہو رہا ہے سارا؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کل کا میرا ویلاگ ذرا غور سے دیکھیے گا، اس میں نے 5 ریزنز بتائی ہیں، 5 ریزنز ذمہ داری کی انفارمیشن کے ساتھ بتائی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ملک میں الیکشن نہ ہو، سلیکشن ہو، کسی طریقے سے 22 کروڑوں کی آواز نہ سنی جائے جو لوگ ہیں اور عوام ہیں جو ووٹر ہیں. کس کی سنی جائے؟ وہ جو ارب پتی ہیں، وہ جو کھرب پتی ہیں، وہ جو یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں میں تمہارا وفادار ہوں. دبئی میں جا کے جب پیسے کمانے کے بعد چلے جاتے ہیں تو انڈین پراپرٹی ڈیلرز کو بلا لیتے ہیں کہ میں تمہارا بھی وفادار ہوں. وفا تقسیم نہیں ہو سکتی، محبت تقسیم نہیں ہو سکتی. ہماری محبت وفا اس ملک، اس کی دھرتی، اس کے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے. اسی کے ذریعے سے ملک قائم رکھا جا سکتا ہے. اسی لیے عمران کہتا ہے آگ کا کھیل مت کھیلو. گھرانے سب کے جلیں گے، ہوا کسی کی نہیں. آگ مت لگاؤ. پیچھے رکھنا چاہیے سب کو، آئین کے نیچے آنا چاہیے سب کو، الیکشن پر راضی ہونا چاہیے سب کو. کیوں انتظار میں اگر 7 سمندر پار سے کوئی اشارہ کرے گا تو تب الیکشن کرائیں گے؟ ابھی مان جاؤ. پاکستان کا زندہ باد.